بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، زندگی عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا، اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو نوجوانوں کا اسلامی نصاب کے حوالے سے ہے۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور پوری زندگی میں شباب سب سے قیمتی اور انمول حصہ ہے، کیونکہ شباب کے اوقات میں قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے، ولولہ بھی ہوتا ہے، پھرتیلا پن بھی ہوتا ہے، اور حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں جاننا اور شباب کے اسلامی اصول اور نصاب کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ ہر چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، آج کے موضوع کے نسبت سے ہمیں سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کمزوری کے بعد تمہیں قوت اور طاقت بخشی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر رب کائنات جل جلالہ نے قوت کے بعد تمہیں پھر کمزور کر دیا، یعنی بڑھاپا دے دیا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے اپنا تعارف اپنے بندوں کو کرایا ہے، ان صفات میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ اس خالق کائنات نے کس طرح انسان کو پیدا کیا ہے اور زندگی میں کس طرح مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ تو اگر بندہ اپنے ان مراحل کو ہی دیکھ لے تو خالق کائنات جل جلالہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، کمزوری سے پیدا کیا۔ اس کمزوری سے مراد کیا ہے؟ ماء مہین ہے، یعنی کہ وہ بے قدر پانی ہے جس کی ذریعے سے انسان کی ابتدائی پیدائش ہوتی ہے۔ عربی لغت کا ایک قانون ہے کہ نکرہ کو نکرہ کر کے لٹایا جائے تو وہ دونوں آپس میں جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے ضعف سے مراد وہ بے مقدار قطرہ ہے، اور دوسرے ضعف سے مراد بچپن ہے، کیونکہ بچپن کے اندر بھی انسان کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اس کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی، اور کون اپنا ہے کون دشمن ہے اس کی پہچان نہیں ہوتی، کمزور ہوتا ہے، اس سے مراد بچپن ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر رب کائنات جل جلالہ نے قوت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شباب اور جوانی دی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پھر تمہیں کمزور کر دیا، یعنی بڑھاپے کی طرف تم چلے گئے۔ تو جوانی اور جو شباب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں عبادات کو مقبول بھی کرتا ہے، اور اس میں عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ جوانی کے اندر، شباب کے اندر بندہ زیادہ قوت رکھتا ہے، اس لحاظ سے اس کو قوت کے نام سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جب ولادت ہوتی ہے تو بلوغت
تاکہ انسان کو طفل، صبی اور غلام کہا جاتا ہے، اور جب بلوغت سے لے کر تقریباً 35 سے 40 سال تک اس کو شباب کا نام دیا جاتا ہے، یعنی شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور 40 سے لے کر 50 سال تک وہ سن کہور اسے کہا جاتا ہے، اور 50 سال سے لے کر تا حیات تک شیخوخت یعنی کہ بزرگ کا نام دیا جاتا ہے، جو کمزوری اور ضعیف والا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمزوری اور اس کے بعد کمزوری یعنی کہ دو کمزوریوں کے درمیان ایک قوت کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم شباب کہتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت زمانہ بھی ہوتا ہے اور بڑا خطرناک زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کے اندر پھرتیلا پن اور قوت و طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح گناہ کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ عبادت کرے تو عبادت میں بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشباب شعلۃ من الجنون، کہ جوانی جنون کا ایک شعلہ ہے۔ جس طرح شعلہ جلا دیتا ہے، اس طرح یہ جوانی بھی انسان کو جلا دیتی ہے۔ اس کے اندر جنون ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی عادت، بڑی تپش ہوتی ہے، یعنی انسان کے کردار کو جلا دینے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ انسان بچپن میں اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا جوانی میں اٹھاتا ہے، اور اتنا بڑھاپے میں بھی نقصان نہیں اٹھاتا جتنا وہ جوانی میں نقصان اس کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ جتنا نقصان علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے اس کو جوانی میں ہوتا ہے، اگر وہ اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے یعنی علم نہ حاصل کرتا ہے، تو وہ باقی کی ساری زندگی اس کی جہالت میں گزرتی ہے۔ اگر نظریات اس کے جوانی میں بہتر نہیں ہوں گے تو بڑھاپے میں وہ نظریات اچھے نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح فکری لحاظ سے اگر غور و فکر کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ زمانہ جس میں اس نے اپنی جوانی میں وقت ضائع کیا ہے تو وہ بڑھاپے میں اس کو بینیفٹ نہیں دے گا۔ اس اعتبار سے اگر وہ ممتاز ہونا چاہتا ہے باقی افراد سے تو اپنی جوانی کے اس زمانے کو اچھے اعمال کی طرف اور اچھی علم کی طرف اور اچھے فکر کی طرف لگائے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ترین شخص قرار پائے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھتے ہیں، ایک مالک ہے، اس کے پاس شخص ہے جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اور اس کو مالک کہے کہ تم نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا۔ اب وہ پہلے ہی کمزور اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں مالک نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ اس میں مالک کی اتنی زیادہ خوشی شامل نہیں ہوگی بنسبت اس شخص کے کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتا ہے، یعنی اپنی آزاد خیالی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ مالک کی اتباع کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے جس پر مالک نے حکم دیا ہے، تو اس پر مالک زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچپن میں ہیں یا جو ضعیف ہیں یعنی بزرگ حضرات ہیں، اگر وہ عبادات کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ تو کمزوری کے اندر ہے، ان کے پاس گناہ کی قوت اتنی موجود نہیں ہے، بچپن میں بھی گناہ کی قوت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں بھی انسان اتنا کمزور ہوتا ہے، نظر بھی نہیں کام آتا ہے، بولنے میں بھی تھرتھراہٹ آتی ہے، سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسانی جسم کے اندر وہ جو شباب کی قوت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ اتباع رسول، اتباع اللہ کرتا ہے، اگرچہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوتا جو جوانی کے اندر ہے، یعنی شباب کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ مقبول ہے۔ اس لحاظ سے جو نیکی کا ریٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس اعتبار سے مختلف رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما شباب نشاء علی عبادت اللہ، وہ بندہ جو بلوغت اس حالت میں پہنچا کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یعنی بالغ ہوا ہے، تو وہ اس کی عادت تھی وہ نماز ادا کرتا تھا، قرآن کے اندر غور و فکر کرتا تھا، احادیث کے اندر غور و فکر کرتا تھا، اور فقہ کے اندر غور و فکر کرتا تھا، اور نیک اعمال کرنے میں غور و فکر کرتا تھا، اس میں بڑھ چڑھ کر عمل کرتا تھا، اور وہ جوان ہوتا ہے تو اسی عادت کو اپنائے رکھتا ہے، اور اگرچہ شیطان بڑے شکنجے لگاتا ہے، اس کو بڑے دلاسے دیتا ہے، اور
اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے شکنجے میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے وہ عبادات پہ عبادت کرتا رہتا ہے اور احکام کو مانتا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار میں جوانی کی حالت میں وہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے حتیٰ یموتا، وہ عمل کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آتاہ اللہ اجرا 99 صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مقام دے گا وہ اتنا بڑا ہے جتنا 99 صدیقوں کا مقام ملتا ہے۔ ایک صدیق کا مقام تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک شخص کے اندر 99 صدیقوں کا جو مرتبہ ہے وہ اکٹھا ہو جانا، یہ بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت بڑی ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو انعام اللہ کیا دے گا کہ کل وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو ٹاپ پر جن کو مقام ملا، یعنی جن کو فرسٹ ڈویژن ملی ہے، وہ انبیاء کرام ہے، سب سے بڑے انبیاء کرام ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ترین۔ دوسرے نمبر پر صدیقین کا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو عبادت کرتا ہے جوانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ انہیں 99 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جوانی کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں، شباب کے اندر عبادات ہوتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں کتنی زیادہ مقبول ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بھی جو جوانی ہے وہ کتنی انمول اور کتنی قیمتی ہے، اور جو جوانی شیطان کے شکنجے سے بچتی رہی اور عبادت کرتی رہی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین وہ جوانی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی یحب الشباب الطیب، کیونکہ انسان جوانی کے اندر قوت زیادہ رکھتا ہے اور مادہ پرستی بھی ہے، انسان کو گناہ میں آسائش بھی ملتی ہے۔ آج معاملے میں دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گناہ کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، تو انسان کے پاس بہت سارے گناہوں کے مواقع میسر ہوتی ہیں، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان ویسے بھی غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتی ہیں۔ تو بہترین جو جوان شخص وہ ہے، شباب والا وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ اگر گناہ ہو گیا ہے، وہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے، یعنی ابھی قوت گناہ کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، تو اس اعتبار سے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن جو بندہ جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام محبوب عطا فرماتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی جو بندہ جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے تو وہ انبیاء کرام پیغمبروں کی سنت کو اپناتا ہے۔ وگرنہ وقت پیری کرگر ظالم می شود پرہیزگار، وگرنہ جو بوڑھا جو بھیڑیا ہوتا ہے تو وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بھیڑوں سے جو ہے وہ پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پرہیزگاری کا لبادہ اڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت داڑھی بھی آ جاتی ہے، بڑا جبہ بھی آ جاتا ہے، 5 وقت مسجد میں بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو بندہ جوانی کے اندر توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑا محبوب اسے قرار دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مشکات مصابی کے اندر روایت موجود ہے، 8174 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسہ قبل خمسین، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ یعنی کہ ابھی وہ چیز تمہارے پاس میسر ہے وہ ابھی آنی ہے، اور جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اس کو اللہ کی طرف سے غنیمت جانو، اس سے بینیفٹ حاصل کرو، اس سے تم فائدہ حاصل کرو۔ تو وہ
جو 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر آپ نے یہ فرمایا کہ شباب کا قبل حرامی کا، فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ ابھی جوانی موجود ہے، قوت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اور پھرتیلا پن بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہر چیز میسر بھی ہے، تو کل یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ کہنا پڑے کاش میری جوانی واپس آ جائے تو میں اللہ کی بڑی عبادت کروں گا، میں روز قرآن پاک کی 5 آیات کو مفہوم سے پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، فقہ حاصل کروں گا، وغیرہ اتنے نفل پڑھوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمزوری تمہارے پاس آ جائے، تو اس سے پہلے اس جو شباب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تم غنیمت جانو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت جانو، اس سے پہلے کہ کمزوری آ جائے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کس چیز نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی و کرم نوازی والا خدا ہے، اس کس چیز نے تمہیں اس سے دور کر دیا، غافل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیغام دے رہا ہے کہ کون سی چیز ہے، کیا دنیا کی دولت نے، کیا جوانی کی جنون نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، انسان جو ہے وہ کبھی قوت میں ہوتا ہے تو کبھی پستے میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ابھی میرے پاس جوانی ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا نام ہی باقی رہے گا۔ کس چیز نے تمہیں مجھ سے جدا کر دیا ہے؟ کیا مال و متاع نے، دولت نے، اور شہوانی خواہشات نے، کس چیز نے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ وقت جو قوت والا وقت ہے، اس کو اچھے کاموں میں ہمیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ قیامت کے روز ایسا معاملہ دیکھنے میں آئے گا کہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی کہ گرمی بھی انتہا کی ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، ایک دوسرے سے وہ دور ہٹتے ہوں گے، کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں پر وہ سایہ رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا شاب نشیع فی عبادتی، جو توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے جوانی کے اندر، اور عبادت بھی کرنے والا ہو۔ تو یہ بڑا مقام اس بندے کو ملتا ہے جو قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے دور ہو کر اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتا رہے اور احکام دین پر چلنے والا ہو۔ تو یہ سارا سلیبس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوان کے لیے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے بیان فرمایا ہے، تاکہ اپنی اس زندگی کو بہتر بنا کر جو بالکل ختم ہونے والی ہے اس زندگی پر فوقیت دے جو دائمی زندگی ہے، تاکہ اس میں اچھا مقام اور اعلیٰ مقام مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شباب کو محفوظ کرنے اور اس پر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔